اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم دیکھ رہے تھے استقامت والے لوگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کاموں کو درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مایوسی کہاں سے ابھرتی ہے؟ مایوسی کی فصل کہاں اگتی ہے؟ اپنی ذات کے اندر دیکھیے، یقین کی سرزمین جو دل کی سرزمین ہو سکتی ہے، جہاں پر ایمان بو سکتے ہیں، جہاں یقین، استقامت اور اسی طرح کی دوسری خصوصیات اگتی ہیں، اس پر اور پوری فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ پر بے یقینی، شک اگتا ہے۔ کیسے فصل اگاتے ہیں؟ مایوسیاں، ناامیدیاں اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہیں۔ انسان ایک لمحے کے لیے اپنی طرف دیکھے تو کام سے گیا۔ ایک لمحے میں انسان رب سے بے تعلق ہو جاتا ہے، اور ایک لمحے میں جب وہ اپنے رب پر نظر گاڑ دیتا ہے، وہ ایک لمحہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا۔ بدر کی جنگ میں کون سی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائے ہوئے تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہہ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہمیں بہت زیادہ اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، اپنی زبان پہ اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایک اس کی ذات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ ماحول اور حالات جتنے بھی خراب ہوں، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس تعلق کو کوئی قید خانے میں بھی بند نہیں کر سکتا۔ اس تعلق کے لیے زمین چھوڑی جا سکتی ہے، ہجرتیں ہو جاتی ہیں۔ اس تعلق کے لیے جہاد کرنا پڑے، جہاد ہو جاتا ہے۔ نہ ہجرت میں پائے ثبات میں لغزش آتی ہے، اور نہ جہاد میں کسی طرح پاؤں ڈولتے ہیں۔ یہ ہے استقامت کا نمونہ۔ اور غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا، بھگدڑ مچ گئی، اور آپ ایک گڑھے میں گر پڑے، یعنی آپ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بس آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ لوگوں کو پکار رہے تھے، اور اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ۔ حالانکہ خود صحیح نہیں تھے، خود دندان مبارک ٹوٹ چکا تھا، خون نکل رہا تھا، لیکن پھر بھی استقامت کی عظیم درجے پر تھے کہ سب کو پھر اکٹھا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ۔ یہی وہ موقع تھا جب ابو سفیان پکار رہا تھا کہ باری باری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کا نام اس نے پکارا، سب ختم ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، انہیں جواب دو۔ جب احد کے موقع پر جب مشرکین سے مقابلے کے لیے ہم پہنچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحت میں پہاڑی پر مقرر فرمایا۔ انہوں نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی زندگی جگہ سے نہ ہٹنا، اس وقت بھی جب تم لوگ دیکھ لو کہ ہم غالب آ گئے ہیں، پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اس وقت بھی جب تم لوگ دیکھ لو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے، تو لوگ ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ پھر جب ہماری مڑ بھیڑ کفار سے ہوئی، ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے دیکھا جب ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی تھیں، پنڈلیوں کے اوپر سے کپڑے اٹھائے ہوئے، جس سے ان کے پازیب دکھائی رہے تھے۔ عبداللہ بن جبیر کے تیر انداز ساتھی کہنے لگے، غنیمت غنیمت۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ اپنے جگہ سے نہ ہٹنا، اس لیے تم لوگ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ، لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی اس حکم عدولی کی وجہ سے مسلمانوں کو ہار ہوئی، اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد موجود ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی ممانعت فرمائی۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں؟ اس کے بعد کہنے لگے یہ سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے، فرمایا خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے، خدا نے ابھی انہیں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا حبل ایک بت بلند رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی نہیں۔ آج بات ہم اسی جگہ پر ختم کرتے ہیں، پھر یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قدر استقامت عطا فرمائے کہ میدان جنگ میں بھی اللہ کا دامن ساتھ نہ چھوڑیں، اللہ کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور صبر و استقامت کے ساتھ اور اللہ پر توکل کر کے وہیں جمے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔